مالداروں کو میں خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا ہے، 4 سال کے بعد پھر حج پر جائیے، 5 سال میں ایک مرتبہ حج کیجئے. حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جب احرام باندھے غشی کھا کر گر گئے. لوگوں نے اٹھایا اور کہا کہ کہیے تلبیہ کہیے، آپ احرام باندھ چکے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہیے. ان کی زبان لڑکھڑا گئی، بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی، اونٹنی سے نیچے گر گئے. لوگوں نے سنبھالا تو کہا کہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں تو کہوں گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اگر وہاں سے جواب آ جائے اے بندے تیری لبیک قبول نہیں ہے، یہ سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وقال في موضع آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم المقام قابل عزت احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں ساتھیوں، حج کا موسم چل رہا ہے. حج کے لیے قافلے رواں دواں ہے اور بیت اللہ کی زیارت اور اس کے طواف کا شوق دلوں میں لیے ہوئے حاجی روانہ ہو رہے ہیں. اسی مناسبت سے خیال ہوا کہ کچھ باتیں ذکر کی جائے. حج جو ہوتا ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، میدان عرفات ہے، مینا ہے، حلق ہے، طواف ہے، قربانی ہے. ان 5 دنوں کے اعمال کا نام حج ہے، جو 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں. اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیت اللہ کا اور حج کا اور مناسک حج کا، اعمال حج کا تذکرہ فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. بیت اللہ جہاں پر حج ہوتا ہے اس کی جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمائی. اس کی بنیادیں وہاں پر تھی، مٹی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلایا کہ یہ ہے بنیاد، اس پر دیوار اٹھائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر کیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو بیت اللہ کی تعمیر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. معلوم ہوا ایک باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو دینی کاموں میں شامل کرے، بیٹے کی دینی فکر کرے، بیٹے کو دینی کاموں میں آگے بڑھائے.
ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں باقی رہے گی، اگر وہ پروان چڑھے گی تو دین پر قائم رہے گی، دین پر چلتے رہے گی۔ وہ حجاج کرام جو حج پر جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں یا جائیں گے، اس دعا کو اپنے دل سے سنیے اور محفوظ کیجئے۔ ایک تاریخی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی ہے۔ حج کوئی تفریح کا مقام نہیں ہوتا، حج یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، بلکہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری جانب سے قبول فرمائیے۔ حج پر لوگ جا رہے ہیں، نیتوں کی اصلاح ضروری ہے، جذبات کی اصلاح ضروری ہے، فکروں کی اصلاح ضروری ہے۔ میرا حج کیوں ہے؟ مقبولیت کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، لوگوں میں چرچے کے لیے، یا میرے مال کے ایڈورٹائز کے لیے؟ میرا حج کیوں ہے؟ میرا حج و رب کی رضا کے لیے۔ آخری زمانہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگ حج کریں گے، سیر و تفریح کے لیے کریں گے، انجوائے کے لیے وہاں پر جائیں گے۔ امریکہ نہ گئے، یورپ نہ گئے، لندن نہ گئے، مکہ مدینے پہ چلے گئے، وہاں پر کچھ سیر و تفریح ہو جائے گی۔ نیتوں کی اصلاح ضروری ہے، جب تک نیت درست نہیں ہوگی مال کا خرچ کرنا ضائع ہے، محنت ضائع ہے، مشقت ضائع ہے۔ اس واسطے اللہ سے مقبولیت کو مانگنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کرنا۔ اے اللہ یہ حج آپ کی توفیق سے ہے، قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا، یہ دعا ہر حاجی کے دل کی آواز ہونا چاہیے، ہر حاجی کی دل کی پکار ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ قبول فرمائیے۔ پھر اور ایک دوسری دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ ہر حاجی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اے اللہ مجھے فرما بردار بنا لیجئے، مجھے اپنا مطیع بنا لیجئے، میرے دل کو سدھار دیجئے، میرے دل کی دنیا بدل دیجئے۔ لاکھوں لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں، جا کے آنے کے بعد وہی پرانی روش ہے، وہی پرانے چہرے ہیں، وہی پرانی زندگی ہے، وہی فراڈ ہے، وہی دھوکہ ہے، وہی زندگی ہے، گناہوں سے لطف زندگی ہے۔ حج تو وہ ہوتا ہے جو ان عزائم کے ساتھ ہوئے، اللہ میں اب تو آپ کا فرما بردار بن چکا ہوں، آپ کا سچا بندہ بن چکا ہوں، آپ کے حبیب کا غلام بن چکا ہوں۔ تو گیا کہ فرما برداری کا جذبہ اور فرما برداری والی صفت ایک حاجی کے اندر ہونا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے دعا کرے، اللہ مجھے بھی فرما بردار بنائیے، میری نسلوں کو بھی فرما بردار بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے، میسج دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں۔ اور پھر جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم آواز لگائیے، تعمیر تو ہو گئی، یہ تعمیر محض تعمیر نہیں ہے، تعمیر برائے تعمیر نہیں ہے، یہاں پر اب طواف ہوگا، یہاں سجدے ہوں گے، عبادت ہوگی، اس واسطے کہ اس کے بیت اللہ ہے اور اس کے اوپر میں بیت المعمور ہے اور پھر اس کے اوپر میں عرش ہے۔ اللہ کی رحمتیں وہ بیت المعمور پر اترتی ہے، پھر بیت المعمور سے بیت اللہ پر اترتی ہے، پھر وہ رحمتیں وہ برکتیں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ بیت اللہ کوئی معمولی چیز ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا مظہر ہے، رحمت برکت کی نزول کی جگہ ہے، اترنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں بیت اللہ پر اترتی ہے۔ کہا کہ لوگوں کو بلائیے، وہ بھی مستفید ہوں گے، وہ بھی فائدہ حاصل کریں گے، اعلان لگائیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اعلان کریے حج کا۔
وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق، دور دراز سے پیدل اونٹوں پر سوار وہ آئیں گے، بیت اللہ کا حج کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تو کمزور بندہ ہوں، ایک ادنا سا بندہ ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں آواز لگاؤں گا کچھ دور تک جائے گی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم آواز لگانا کام آپ کا ہے، اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی آؤ حج کو، سنا لوگوں نے جو اس دنیا میں تھے، جو اس دنیا میں نہیں آئے تھے، روحوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا۔ پھر لکھا ہوا ہے تو جن کے مقدر میں تھا انہوں نے کہا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہے ہم حاضر ہے۔ تو جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، جن کی روحوں نے کہا تھا، انہیں حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حج کی توفیق دے رہے ہیں، وہ ناشکری نہ کرے، نا قدری نہ کرے، یہ سوچے کہ میرے اوپر رب کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اللہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اور میں ان مالداروں سے بھی کہتا ہوں اللہ نے مال دیا ہے، خاموش مت بیٹھیے، بچیوں کی شادی کرنا ہے، ابھی بڑی بڑی پراپرٹیاں کھڑی کرنا ہے، بچوں کو بزنس بنا کر دینا ہے، نہیں، اس خواب و خیال میں مت رہیے، سانسیں کبھی بھی اکھڑ سکتی ہے اور اس بدن سے روح کبھی بھی نکل سکتی ہے۔ حج کی تیاری کیجئے، مالداروں کے لیے حج غریب کے لیے نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے اوپر حج ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے کیا مصعب ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ ہاں معلوم کرنا چاہیے حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ حج ایسے شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو اپنے مقام سے بیت اللہ کو جا سکے، اتنا خرچ اس کے پاس موجود ہو، وہاں پر قیام کا خرچ موجود ہو، بیوی بچوں کو دینے کے لیے خرچ موجود ہو، اس کے پاس پاسپورٹ ہو، ویزا لگا ہوا ہو، کوئی حکومت کی رکاوٹیں نہ ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے، حج کرنا ہے۔ مال ہے ارے کریں گے بھئی حج، ابھی کیا جلدی ہے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ارے ابھی تو نوجوان ہیں، ابھی کیا عبادت کریں گے، بھئی بڈھے ہو گئے تو کریں گے۔ ایک صاحب سنا رہے تھے میرے کو، ارے بھئی چہرہ رکھو، یہ کرو وہ کر، ارے بھئی وہ بڈھے ہونے کی باتیں ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے بات کریں گے، بوڑھے ہوئے تک زندہ رہتے، جوانی میں موت نہیں آتی، ادھیڑ عمر میں موت نہیں آتی، بچپن میں موت نہیں آتی، ہمیشہ تیار رہنا اس سفر کے لیے۔ کس کے؟ موت کے سفر کے لیے۔ ہمیشہ ہر ایک کو تیار رہنا ہے، میرے کو بھی تیار رہنا ہے، ایک 18 سال کے نوجوان کو بھی تیار رہنا ہے، ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی تیار رہنا ہے۔ نہیں ابھی بڑھاپے میں جا کے دیکھیں گے، جیسا عبادت کے بارے میں سوچے رہنا ویسا ابھی پراپرٹیاں بنے بعد سوچیں گے، شادیاں ہوئے بعد سوچیں گے، فلاں ہوئے بعد سوچیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی مال میں بھی برکت دیتے ہیں، مالداری میں بھی برکت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر جانے سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس واسطے جس پر حج فرض ہے انہیں پہلی فرصت میں حج کی فکریں، حج کی کوششیں، حج کی کاوشیں کرنا چاہیے۔ اور حج کس پر فرض ہے میں نے بتایا، اتنا خرچ ہو، جیسے کہ حج ہاؤس سے لوگ جاتے ہیں اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے درخواست ڈالیں، یا یہ کہ آپ پر بہت زیادہ مال ہے پرائیویٹ جائیے 10 لاکھ خرچ کیجئے، 15 لاکھ خرچ کیجئے، یہ سمجھیے گھر کے لیے آپ نے 1 کروڑ خرچ کیا ہے، وہ یہاں رہ جائے گا۔ اگر 15 لاکھ خرچ آپ نے حج کے لیے کیا ہے، ایک ایک روپے پہ آپ کو نیکیاں ملے گی۔ اس واسطے اس کی فکر کیجئے۔ مالداروں کو میں خاص طور پہ متوجہ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا ہے، 4 سال کے بعد پھر حج پر جائیے، 5 سال میں 1 مرتبہ حج کیجئے۔ 1 مرتبہ تو حج فرض ہوتا ہے، اس کے بعد کریں گے وہ نفل حج کے اندر شمار ہوگا۔ تو لہذا جو حج پر جانے والے ہیں اپنی نیتوں کی اصلاح، اپنے جذبات کو درست بنانا اور اپنے جذبات کی اصلاح کرنا، پھر جا کر یہ حج قبول ہوگا، حج مقبول ہوگا۔ جب آپ احرام باندھیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
آواز آئے گی ہاں میرے بندے آ جا میں بھی حاضر ہوں. بندہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کمائی حلال ہو، بدن کا کپڑا حلال ہو، جو چیزیں لگا رہے ہیں وہ حلال ہو، اور پھر جذبات پاکیزہ ہو، نیت درست ہو. حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جب احرام باندھے غشی کھا کر گر گئے. لوگوں نے اٹھایا اور کہا کہ کہیے تلبیہ کہیے، آپ احرام باندھ چکے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہیے. ان کی زبان لڑکھڑا گئی، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اونٹنی سے نیچے گر گئے. لوگوں نے سنبھالا تو کہا کہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں تو کہوں گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اگر وہاں سے جواب آ جائے اے بندے تیری لبیک قبول نہیں ہے، یہ سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں. آج تو بڑے خوش خوش رہے ہم، احرام باندھ کر کانپنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سعادت آپ دے دیے ہیں تو قبول بھی فرما لیجئے. یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہوتی، بہت عالیشان عبادت ہے، اور اس کے شرائط بھی اتنے اونچے ہیں، اس کے آداب بھی اتنے اونچے ہیں. لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے ایک حاجی کو حج کے فرائض انجام دینا چاہیے. اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا انہیں ارادہ کرنا چاہیے بار بار حج کا، بار بار عمرے کا، بار بار بیت اللہ کی زیارت کا، بار بار مدینے کی زیارت کا. یہ بہت بڑی سعادت ہے، کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. مال کے بلبوتے پر نہیں، نیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بلاتے ہیں. اس واسطے نیتوں کو درست کرتے ہوئے اپنے مال کو اس کام کے اندر خرچ کرتے رہنے کی دعا بھی اللہ سے کرتے رہنا چاہیے. تو غرض یہ کہ بیت اللہ وہ جگہ ہے، کعبۃ اللہ، جہاں پر اللہ کی انوار، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے اور ندا لگائی تھی. تو اس ندا کے اوپر آج ہزاروں لاکھوں لوگ بیت اللہ کو پہنچ رہے ہیں. تو دعا بھی کرتے رہے اللہ ہماری بھی لبیک اس وقت ہو گئی تو ہمیں بھی بلا لیجئے. دعا بھی کرتے رہیں. اور پھر ایک حاجی کی نیت درست ہو، مال صحیح لگا ہوا ہو، اور اس کے جذبات پاکیزہ ہو. اور جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، انہیں بھی تمنا اور شوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے اے اللہ ہم بھی بار بار آپ کے در پر حاضری دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے توفیق عمل نصیب فرمائیں، حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیں، ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کے پیسوں کو قبول فرمائیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اپنے در کی حاضری نصیب اور مقدر فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.